اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے چوتھے جز کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی وہ چیزیں قربان کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے فرمایا کہ میں اپنے تمام مال میں بیرحا کا باغ بہت محبوب رکھتا ہوں، اور بیرحا کا باغ تھا بھی بہت خوبصورت، اس میں کھجوروں کے بہت پیارے درخت تھے اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک پیارا سا چشمہ باغ کے درمیان سے بہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سخت گرمی کی دوپہر ہوتی تو جا کے وہاں ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے، اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ باغ مجھے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس ایکٹ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ حلال اور حرام وہی ہے جسے اللہ نے حلال یا حرام ٹھہرایا ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کہے یا حرام کہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ وہ شرک سے پاک تھا، اور یہ ایسی گواہی ہے کہ اس کو یہودی اور عیسائی بھی رد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا پکا توحید پرست ہونا ایسا واقعہ تھا کہ تمام امتوں میں اس کے سلسلے سے اس کا ذکر چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی گھر یعنی خانہ کعبہ کا ذکر کیا کہ بکۃ مبارکہ، بکہ مکہ ہی کا پرانا نام تھا، اور بتایا کہ یہی گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت بتائی کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہو، من استطاع سبیلا، کہ راہ پہ حج کے راستے کا خرچ اٹھا سکتا ہو اور جا سکتا ہو، تو اس پر یہ فرض ہے اس کہ اللہ کے لیے حج کرے زندگی میں ایک دفعہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے سے روکنے پر وعید اللہ نے بتائی، اور پھر کہا کہ کیسے تم ٹیڑھ اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو، ان کی احادیث کو جس طرح اللہ رب العالمین نے محفوظ کروایا ہمارے لیے، وہ ایک ایسا ہے کہ جیسے بالکل زندہ و جاوید موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ہر چیز جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آتے جاتے تھے، یا جو گفتگو کرتے تھے، وہ ریکارڈڈ ہے اور وہ ہمارے پاس آج موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے بندے صرف اسی سے ڈریں اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی فرقہ فرقہ ہو جانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ جو جن اماموں کے نام پہ آج کل الگ الگ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، یہ امام ان میں سے جو بھی ہم اثر تھے، انہوں نے اختلاف ضرور کیا لیکن اختلاف کی بنیاد پہ اپنی مسجدیں کبھی الگ نہیں کی۔ یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور جو بنیاد ہے دین کی وہ ایک ہی ہے۔ اختلاف جو ہوا وہ فروعی معاملات میں ہوا، اور علماء کا اختلاف جو ہے وہ تو رحمت تھا، لیکن اب جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ علم کی کمی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں جھگڑا ختم کرنے کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ لڑائی ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی ایسے سخت کلامی ہو گئی ہے، اس کو بڑھ کے پہلے ختم کرو، اور ختم کرو گے تو ایسا ہے جیسے آگ کے گڑھے کے کنارے تم کھڑے ہوئے تھے اور اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یعنی مل جل کر رہنا، ایک ہو کر رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم آپس میں دل صاف کر لیں اور بغض نہ رکھیں اپنے مسلم بہن بھائیوں کے خلاف اپنے دل میں۔ پھر اگلا حکم یہ دیا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو سب مل کر اور برائیوں سے روکو، اور یہ بڑا ضروری قرار دیا گیا ہے مسلم امہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بیانات آ جانے کے بعد اختلافات جن لوگوں نے کیے ہیں ان کے لیے سزا مقرر ہے۔ پھر قیامت کا ذکر کیا کہ اس دن کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ کا منہ کالا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر تو سب ایک طرح ایک ہی اس میں رہ رہے ہیں، ایک ہی سٹیٹس پہ، کافروں کو بھی اللہ دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ڈسکرمنیشن کر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ سٹیٹس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ وہ خیر امت ہے،
اور اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے خیر امت کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اور یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے تو ہماری جو نیک لوگ ہیں ہمارے، ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. علامہ اقبال نے یہی بات کہی بھی ہے کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. یعنی انفرادی غلطیاں اللہ ان سے صرف نظر کرتا ہے، لیکن جو غلطیاں ہم اجتماعی طور پہ سب مل کے کرنے لگتے ہیں، ایز اے قوم کرنے لگتے ہیں، ان پر پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے شادی کے کارڈ آتے ہیں 9 بجے لکھا ہوتا ہے، لیکن سب ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 11 بجے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اسلامی لحاظ سے صحیح چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہ کریں، یہ عہد کو توڑنے میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے سب کی. اور اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ کچھ نارمز ایسے بن گئے ہیں جو غلط ہیں، لیکن وہ غلط العام ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ اہل کتاب میں اچھے بھی ہیں لیکن عمومی طور پہ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں. اور تو مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اہل کتاب کافروں اور منافقین کا حال یہ ہے کہ بہت بغض رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں جب تم سے الگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہہ دو قل موتوا بغیظکم، اپنی غصے میں آپ ہی جل مرو. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو ان کی کوئی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. پھر غزوہ احد کا ذکر ہے اس میں کہ اللہ نے نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کی اور کافر تاکہ ذلت کے ساتھ پسپا ہو جائیں. پھر سود کی حرمت کی کچھ آیات بیچ میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بہت پیارے انداز میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑ کر چلو. ساریوں کا مطلب ہے سرعت کرو، بہت تیز بھاگو اللہ کی مغفرت اور اپنے رب کی رحمت اور جنت کی طرف جس کی جو چوڑائی ہے یا جس کے جو لمبائی ہے وہ ایسی ہے جیسے زمین اور آسمانوں کو سب کو ملا لیا جائے. اور کس کے لیے بتایا آخر آگے کہ ہر حال میں جو مال خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، یعنی وہ اچھے حال میں خوشحال ہوں یا وہ بدحال ہوں، وہ دونوں صورتوں میں مال خرچ کرتے ہیں. پھر ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا، غصہ تو غیرت کی نشانی ہے کہ آتا ہے، لیکن بے قابو نہیں ہوتے وہ غصے میں، اپنے غصے پہ ان کو کنٹرول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا عافین عن الناس، وہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، یعنی دل کشادہ ہوتا ہے ان کا، بردباری ہوتی ہے ان میں. اور پھر کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ جو ہے محسنوں کو پسند کرتا ہے. احسان کا تو اردو میں تو کچھ اور ہی مطلب ہے، لیکن ویسے عربی کا جو احسان ہے اس کا مطلب ہے ایکسلنس، کہ کسی کام کو بہترین طریقے سے کیا جائے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، غلطی مان لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. لیکن یہ جو وکٹری کا وعدہ ہے یہ کنڈیشنل ہے کہ اگر تم مومن ہو. اور یہ سمجھیں اس کو آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی آیت، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شکست تمہیں محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ وکٹری ہاتھ سے مسلمانوں کے نکل گئی تھی، سلپ ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو چھانٹنے کا ذریعہ ہے کہ یہ جو سب مکس ہو کے رہ رہے ہیں، کافر مومن منافق کئی طرح کے لوگ ہیں، تو اللہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے ڈسکرمنیٹ کرتا ہے کہ کون کتنا ایمان رکھتا ہے اور کفر سے کتنا قریب ہے، یا اگر کسی کے اندر نفاق ہے تو وہ بھی ان سے پتہ چل جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہو جانے کی خبر جو پھیلی غزوہ احد میں اور مسلمانوں میں جو ایک دم وحشت پھیل گئی اور ایک دم ہمت چھوڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، کیا وہ اٹھا لیے جائیں گے تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ زندہ و جاوید ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابق اہل ایمان کی مثال دی کہ جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر برائی کے خلاف جنگ کی، ان کی دعا یہ تھی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ دعا سکھائی گئی مومنوں کو کہ یہ دعا آپ بھی مانگیے، اور منکرین کے دلوں میں روب ڈالنے کا اللہ نے وعدہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ ابتدا میں مسلمان ہی قتل کر رہے تھے کافروں کو غزوہ احد میں، تو اللہ نے اس لحاظ سے اپنا وعدہ پورا کر دیا. لیکن مال غنیمت دیکھ کر جب مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے انہیں پکار رہے تھے مگر کسی کو ہوش نہیں تھا اور ان کی بات نہیں سنی، تو اللہ نے اس روش کا یہ بدلہ دیا کہ رنج پر رنج دیے. اور
بہت مسلمانوں پہ غم طاری ہوا، لیکن پھر حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ایسی اونگ طاری ہوئی کہ تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھیں۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ سکینت اللہ کی طرف سے تھی۔ پھر منافقوں کی حسرت کے بارے میں بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم نہ مارے جاتے، تو اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ ایسی کافروں کی سی باتیں نہ کرو کہ ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا اور یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، یہ ایسی باتیں کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے حق میں نرم خو واقع ہوئے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نرمی تھی واقعی تمام مومنین کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان دہرایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ بے شک یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے ان کے لیے جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کے علاوہ تزکیہ کرنے کے لیے بھی آئے اور تعلیم دینے کے لیے آئے، صرف کتاب کی نہیں بلکہ ساتھ میں حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھی آئے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے مومنوں پر۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ موت کا وقت پہلے سے مقرر ہے، شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اور سچے اہل ایمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ بتایا گیا کہ ان کو کتنا ہی بتایا گیا کہ بہت بڑا لشکر ہے جو کفار نے جمع کیا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں جو سچے مومن ہوتے ہیں، یعنی جب کافروں کو سمجھ آیا نا کہ وہ تقریباً بازی جیت چکے تھے لیکن میدان چھوڑ کر کافر ہی بھاگے تھے غزوہ احد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز لگائی کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ ان کو خیال آ گیا تو پلٹ کے واپس حملہ نہ کر دیں۔ تو جو لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ شدید زخمی تھے اور بہت غم میں بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور 7-8 میل کافی آگے تک گئے پیچھا کرنے کے لیے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کہ وہ واپس پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، اور اس حال میں کہ ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا، کوئی نقصان نہ پہنچا، اور وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ پھر کہا شیطان خواہ مخواہ ہی تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرا رہا تھا، دیکھو اللہ نے تمہیں فتح نصیب کی۔ پھر کافر اللہ کا کوئی نقصان نہ کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بتایا کہ یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث چیزوں کو پاک اور طیب چیزوں سے الگ کرے گا، لیکن غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، تو وہ آزمائشیں ڈالتا ہے اس کام کے لیے۔ پھر اس کے بعد کہا سخت ناپسندیدہ ہے یہ بات جو یہودیوں نے کہی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ جب صدقے کا اور اس کا حکم آیا تو یہودیوں نے اس پہ یہ بات کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لکھ لی گئی اور اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسی قربانی لاؤ جسے آگ کھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی قربانیاں بھی آ چکی ہیں، ایسی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، لیکن یہ اس پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بہت پیاری آیت ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا قیامت کے دن اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہ ہے جو کامیاب ہے۔ کامیابی کی یہ نشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر فرمایا اس راہ میں مشکلات اور آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو، بے شک یہ بہت حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ پھر بہت پیاری آیت سورہ آل عمران کی آخر میں آتی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے جو سمجھ کی، کہ وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے اس کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بے شک اللہ تو نے کوئی چیز باطل یا بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہماری گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا انجام نیکوکاروں کے ساتھ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا،
یہ دعا قبول ہو جائے گی، خواہ مرد ہو یا عورت، سب کو معافی ملے گی اور جنت ملے گی جو بھی لوگ یہ دعا مانگیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ سورہ آل عمران یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے جس میں معاشرتی احکامات ہیں، رشتہ و قرابت کو تعلقات کو کس طرح ہم نبھائیں اس کے احکامات ہیں، یتیموں کے مال کے متعلق حکم ہے، یتیموں کے سرپرستی کے متعلق ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد وراثت کے قوانین بتائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق وراثت کو بالکل ویسے ہی تقسیم ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اپنی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔